ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون حدیث جبریل میں پہلا سوال اسلام کے بارے تھا، دوسرا سوال ایمان کے بارے تھا، وضاحت ہو چکی۔ تیسرا سوال جبریل نے نبی علیہ السلام سے کیا، اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے متعلق بتائیں کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ صورت ناممکن ہو، مشکل ہو، تو پھر یہ یقین کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ لفظ احسان پر گفتگو کرنی ہے، جس کا اللہ نے بھی حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ عدل کا بھی حکم دیتا ہے، احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ احسان عربی کا لفظ ہے احسن یحسن احسانا، باب افعال سے مصدر ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا۔ یہ احسان کا لفظی معنی ہے۔ اصطلاحی حوالے سے احسان کی دو قسمیں ہیں۔ احسان کی دو قسمیں ہیں، احسان فی حق الخالق، نمبر دو احسان فی حق المخلوق۔ یہ دو قسمیں ہیں، احسان فی حق الخالق، نمبر دو احسان فی حق المخلوق۔ پہلی قسم کی طرف آئیے، احسان فی حق الخالق، کہ خالق کے ساتھ بھلائی، خیر خواہی، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کی عبادت کرو دو چیزوں کو سامنے رکھ کر بس، اور ان دونوں میں کسی ایک چیز کے اندر بھی ذرے کے برابر کمی آ گئی، احسان والی نعمت سے محروم ہو گیا۔ بس اللہ کی عبادت کریں دو چیزوں کو سامنے رکھ کر، اور ان دونوں میں سے اگر کسی ایک چیز میں ذرے کے برابر کمی واقع ہو گئی تو یہ احسان جو ہے نا جی، احسان اس سے محرومی ختم۔
ان دو میں سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ کی عبادت کرو صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرو، بس۔ اس میں ذرے کے برابر ملاوٹ نہیں کرنی۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تاکہ اللہ راضی رہے، اللہ خوش رہے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اور ساتھ ہی میں چاہتا ہوں میرے والدین بھی مجھ سے خوش ہو، میں جب دیندار بنوں گا ماں باپ خوش ہو جائیں گے، استاد بھی خوش ہو جائیں گے، نہیں، یہ بھی آپ شامل نہ کریں۔ اللہ کی عبادت جو کرنی ہے صرف ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اس میں کسی اور کو شامل نہیں کرنا۔ جب نبی علیہ السلام سے جہاد کے حوالے سے پوچھا گیا، ایک بندہ جہاد کرتا ہے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، توحید کا علم بلند ہو جائے، اور ساتھ ہی اس کی شہرت بھی سب کے سامنے واضح ہو جائے، دشمن کو پتہ چل جائے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد کیسا ہے؟ فرمایا کوئی جہاد نہیں، کوئی جہاد نہیں۔ جہاد یہی ہے اللہ کا دین غالب ہو، توحید کا علم بلند ہو، لیکن اس میں یہ کیوں شامل کیا؟ دشمن کو میری قوت کا پتہ چل جائے، نہیں، ختم۔ ملاوٹ نہیں کرنی، ملاوٹ ذرے کے برابر نہیں کرنی، اس قدر خالص کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ابن عساکر نے حجاج بن یوسف کے دور کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک علاقے میں گئے، ان کے اندر خوبیاں بھی تھی، خامیاں بھی تھی، ظالم بھی تھا، جذباتی بہت تھا۔ ایک علاقے میں جا کر قتل عام کر دیا۔ جب پتہ چلا نا کہ یہ وادی میری باغی بن چکی ہے، قتل عام۔ ایک شخص کے قریب سے گزرا جو سب سے بڑا باغی تھا، اور دیکھا کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف اس کے ساتھ کھڑا رہا، مسلمان تھا ساتھ حجاج بن یوسف بھی۔ اگلے نے نماز کو لمبا کر دیا، اتنی لمبی۔ حجاج بن یوسف نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس کی میں نماز توڑوا دوں اور سر قلم کر دوں۔ کھڑا حجاج بن یوسف نے کہا یہ تو میرا پروگرام کیسا کر دے گا۔ ایک جرنیل سے کہا تو یہاں کھڑا ہو جا، میں جا رہا ہوں، اور اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے اور تجھے اختیار ہے، اور بہتر یہ کہ تو اس کو ختم کر دے، یا جیسے تو سمجھے، تجھے اختیار دے کے جا رہا ہوں۔ جب وہ چلا گیا، حجاج بن یوسف چلا گیا، اس نے سلام پھیر دیا، اس نے نماز کو مختصر کر دیا۔ جنرل نے کہا تو نے سن لی تھی نا بات، تیرے بارے مجھے حجاج نے کیا کہا، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا جیسے دل ہے۔ اس نے کہا یار میں تجھے معاف کیا ہے، میں تجھے معاف کر دیا۔ جب جرنیل کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا نا کہ میں نے کہا میں تجھے معاف کرتا ہوں، اس نے ایک دم اپنا چہرہ آسمان طرف اٹھایا، یا رب لک الحمد۔ اس نمازی نے کیا کہا؟ یا رب لک الحمد، اے اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ جنرل کہتے ہیں کہ مجھے دکھ ہوا، یار بندے کا بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے نا جی۔ اللہ نے کہا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔
کلمہ خیر مجھے بھی تو کہہ دیتا، یا نیکی کی، بھلائی کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس خالی سر اٹھایا اور کہا یا رب لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، یہ کہہ کے چلا گیا. جنرل کو دکھ تو ہوا. اگلے دن یہی بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جرنیل کی پوسٹ کیا اور کہا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کل آپ نے نا اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا. یہ کہا اور جانے لگا. جب جانے لگا جرنیل نے کہا یہ جملہ کل بھی کہہ سکتا تھا، یہ جملہ تو کل بھی تو کہہ سکتا تھا، کل کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا کل اس لیے نہیں کہا، کل میں نے تعریف کی ہے اللہ کی، تیری بھی تعریف کرتا کہیں ملاوٹ نہ ہو جاتی. اللہ، اب آپ سمجھ گئے کہ ملاوٹ کس کو بولتے ہیں. اللہ کی عبادت میں ذرے کے برابر اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، یہ اللہ کی عبادت ہے نا جی، اس میں ذرے کے برابر ملاوٹ نہیں کرنی. ختم. بالکل صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف ایک اللہ کو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا میں مستقل پریشان رہتا ہوں اس مسئلے میں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. ہر وقت دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کیا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں منافق ہوں یا نہیں ہوں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی سوال کیا، اتصلی حیث لا یراک احد الا اللہ، کیا جب اللہ کے علاوہ تجھے اور کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے اس وقت جب نماز فرض ہو جائے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو. اس نے کہا جی ہاں. وہ تھا بکریوں کا چرواہا، روزانہ 2 نمازیں وہ جنگل میں پڑھتا تھا، خالی بکریاں ہوتی تھیں زور کی اثر میں، اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا. اس نے کہا سن لے، المنافق لا یصلی حیث لا یراہ احد الا اللہ، منافق اس وقت نماز پڑھے گا جب اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور دیکھنے والا ہوگا. کیونکہ منافق وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ کے ساتھ ساتھ مخلوق بھی خوش ہو، اللہ کے ساتھ ساتھ مخلوق بھی تعریف کرے تو پکا نمازی ہے، یہ تو بڑا دیندار ہے. جب اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو تو منافق نماز نہیں پڑھتا. اگر تو نماز پڑھتا ہے اس وقت جب اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، مانا تو منافق نہیں ہے. تو احسان میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک ہی اللہ کی بات کو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، لا شریک لہ وبذالک امرت. کوئی بھی بات، مالی، بدنی، جانی، قولی، فعلی، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. کسی کی رضا کو، کسی کی خوشنودی کو شامل کیا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. بس ختم. اس لیے کہ میں بتاؤں گا کہ احسان عبادت کے میدان میں احسان کا کیا مقام ہے، ایسا نہیں ہے. اور دوسری چیز جو سامنے رکھنی ہے، جس میں بھی ذرے کے برابر لچک آ گئی، رئی کے دانے کے برابر ملاوٹ آ گئی، احسان سے محروم ہے. رئی کے دانے کے برابر ملاوٹ آ جائے، احسان نہیں، ختم. وہ کیا ہے؟ مکمل اہتمام ہو. کیا؟ ہر عبادت میں پیغمبر کی اتباع کا.
پیغمبر کی اتباع پیروی کا مکمل اہتمام، مکمل۔ اب آپ دیکھیں مشہور حدیث بخاری کی، نسائی کی، ابو داؤد کی، آئے دن آپ سنتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے حذیفہ بن یمان کا کیا مقام ہے؟ ان کا نام حذیفہ ہے، ان کا لقب کیا ہے؟ سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، یہ سر النبی ہیں حذیفہ بن یمان، نبی کے رازدان، نبی کے رازدان۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پیغمبر کو بتایا تھا کہ مدینے کے قرب و جوار میں کون کون ہے، ایک ایک کا نام اللہ نے پیغمبر کو بتایا تھا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافقین کی فہرست نام کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتائی، اور اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے اپنے تمام صحابہ میں وہ راز حذیفہ بن یمان کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے حذیفہ بن یمان کو بولا، آج میرے گھر آنا، میرے پیغمبر نے اپنی کسی بیوی کو بھی قریب نہیں بٹھایا، اکیلے کہا حذیفہ اللہ نے مجھے نام بتائے منافقین کی، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے کہا صرف حذیفہ کو بتا دو کون کون منافق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان کے دروازے پر گئے تھے، ان کے ساتھ اور کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور کون تھے؟ عثمان غنی۔ حذیفہ، یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو منافقین کے نام بتا دیے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہو چکا پیغمبر نے وہ نام آپ کو بتائے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں۔ عمر نے کہا چلو اللہ کے لیے اتنا تو بتائیں، اس فہرست میں ہمارا نام ہے کہ نہیں؟ خالی اتنا بتا دیں منافقین کی فہرست میں ہمارا نام ہے کہ نہیں؟ حذیفہ نے کہا تھا اللہ کی قسم تمہارا نام نہیں ہے۔ یہ سر النبی ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس شخص نے نماز جو پڑھی مکمل نماز کا ڈھانچہ تھا، مکمل ڈھانچے میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تشہد بھی ہے، مکمل نماز کا ڈھانچہ تھا، صرف ایک ہی چیز تھی کہ سنت کا اہتمام نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا اہتمام نہیں تھا، صرف خالی۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف سنت کا اہتمام نہیں تھا، اتباع کی طرف توجہ نہیں تھی، نماز مکمل تھی۔ حذیفہ بن یمان کھڑے ہوئے، اس نے سلام پھیرا، صحیح بخاری اٹھاؤ، اس حذیفہ بن یمان سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی منذ کم تصلی بہذا، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، منذ کم تصلی بہذا، آج جس طرح تو نے نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، جس طرح تو نے آج مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے 40 سال ہو گئے۔ 40 سال کا نمازی تھا، بے نمازی نہیں تھا، مکمل اہتمام تھا، لیکن سنت کی طرف غور نہیں تھا، رکوع سجود سب کچھ، سنت کا اہتمام نہیں، اتباع پر توجہ نہیں تھی۔
اس سر النبی نے کیا کہا؟ اذن ما صلیت الآن، اس کا مطلب یہ ہے آج تک تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اللہ، جاؤ علماء سے کہو فتویٰ لگائیں۔ کس پر؟ حذیفہ بن یمان پر رضی اللہ تعالیٰ، سر النبی، جن کو یہ شرف حاصل ہے، کسی ایک صحابی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اذن ما صلیت الآن، اس کا مطلب یہ ہے تو نے آج تک ایک نماز نہیں پڑھی۔ آج کیا فرمایا؟ فرمایا لو مت علی ھذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آئندہ بھی اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے تو مر گیا، تیری موت اس دین پر نہیں آئے گی جو دین اللہ نے محمد پہ نازل کیا ہے۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث جو آپ سن کر حفظ کر چکے ہیں کہ جو آیا، نماز پڑھی، اس کے بعد میرے پیغمبر کو آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ہے نا بخاری کی حدیث؟ اس میں کیا ہمت تھی کہ یہ کہتا میں نے تو پڑھ کر آئے ہیں؟ نہیں، وہ چلا گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر سلام کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ۔ 3 مرتبہ اس نے نماز پڑھی۔ کیا یہ تینوں مرتبہ ہو گئی؟ یہ کوئی ایک نماز 3 مرتبہ پڑھنا جائز ہے؟ کسی مکتب فکر میں کسی مسلمانوں کے فرقے کے ہاں ایک نماز 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، مانا نہیں ہوئی۔ آخر 2 زانو ہو کر بیٹھا میرے پیغمبر کے سامنے، اس سے اچھی نماز پڑھنا مجھے نہیں آتی۔ اس کی نماز مکمل، کامل، صرف سنت کے ایک نقطے کا اہتمام، پوری سنت کا نہیں، خالی اعتدال نہیں تھا، خالی اعتدال بس۔ سنت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نہیں کہ نماز ہاتھ سنت کے مطابق نہیں تھے، نہیں، صرف ایک سنت کی کمی تھی۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ ذرے کے برابر بھی سنت کا اہتمام نہ ہو تو احسان ختم ہے۔ اعتدال نہیں تھا، خالی ایک نقطہ۔ اعتدال کا معنی یہ ہے کہ جب رکوع میں جاتا تھا اس کی پیٹھ برابر نہیں ہوتی، بس گیا، دعا پڑھی اور کھڑا ہو گیا۔ اعتدال یہ مکمل، کمر کو سیدھے کرو، پھر کھڑا ہونا مکمل، سجدے میں جاؤ کمر سیدھی ہو، دعائیں تسلی، اس کو بولتے ہیں اعتدال، اس کو بولتے ہیں اعتدال۔ اس خلاد بن رافع اس کا نام تھا، خلاد بن رافع کی نماز میں خالی اعتدال نہیں تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا تیری نماز نہیں ہے۔ سنت کی اہمیت کو سمجھو صحیح کہ سنت بولتے کس کو ہیں، سنت کی حیثیت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں 40 سال کی نماز، فائدہ کچھ نہیں، فائدہ، جبکہ اس کے مقابلے میں نسائی کی حدیث ہے، اس کے مقابلے میں فرمایا من توضا کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی شخص سنت کے مطابق وضو کر لے، وضو نہیں، سنت کے مطابق، شرط ہے سنت کے مطابق وضو کر لے اور سنت کے مطابق ایک نماز پڑھ لے، اس وضو اور اس نماز سے پہلے اس کی زندگی کے جتنے گناہ تھے اللہ معاف کر دیتے۔ وہاں 40 سال کی نمازیں یا ایک نماز، تقابل کریں، فرق کیا ہے؟
یہاں سنت کا اہتمام ہے، اتباع کا اہتمام ہے، وہاں اتباع کا اہتمام۔ اور جس شخص نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا تھا، سلام کیا، بیٹھا، بار بار دیکھتا رہا۔ ایک بندہ جو واقف ہوتا ہے نا، جاننے پہچاننے والا، اس سے بندہ کسی اور طریقے سے ملتا ہے، بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، کافی دنوں کے بعد آپ آئے، کہاں تھے؟ جان پہچان نہیں ہوتی تو بندہ سلام تو کرتا ہے لیکن وہ انداز نہیں ہوتا۔ اب نبی علیہ السلام نے مصافحہ بھی کیا، اب وہ چاہتا میری خیریت لیتے، اتنے عرصے کے بعد جو آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو تو یاد نہیں تھا یہ پہلے ملا بھی ہے کہ نہیں، آخر اس کو کہنا پڑا، نسائی کے لیے اس کو کہنا پڑا، لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ اب ہمیں جی ہاں، اس نے کہا 1 سال پہلے میں آیا تھا، اس نے اپنا حلیہ بتایا، 1 سال پہلے والا نقشہ بتایا، آپ پہچان گئے، آپ نے فرمایا سمجھ آ گئی، لیکن تو بڑا لہیم تھا، بڑا صحت مند تھا، شہین تھا، بہت کمزور ہو گیا۔ اس نے کہا میں جب آیا تھا پچھلے سال تو آپ نے نفلی روزے کا ثواب بتایا، میں جب گیا آج آیا ہوں، پورا سال میں نفلی روزے رکھتا رہا، سال بھر کے روزے رکھے، سال بھر، اللہ، سال بھر کے روزے۔ نبی علیہ السلام نے سن کے اس کی تعریف کی، اس کی شان بیان کی، کیا ہی بات ہے، پورا سال روزے رکھے۔ کیا فرمایا؟ لا صام من صام الابد، او بھائی سال بھر جو تو نے روزے رکھے ہیں کسی ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملا۔ صحیح وجہ؟ فرمایا جی ہاں، یہ تو نے اپنی مرضی سے رکھے ہیں، روزے رکھنے تھے، اس کا اپروول لینا تھا، پرمٹ لینا تھا، اپروول کا حق اللہ نے صرف دیا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیا۔ تو پہلے اجازت لیتا، جب آپ مجھ سے اجازت لیتے تو میں آپ کو خالی 3 روزوں کا حکم دیتا، 3 روزے کا، ایام البیض، ایام البیض 13، 14، 15، میں خالی 3 روزوں کی آپ کو اجازت دیتا۔ فائدہ کیا ہوتا؟ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ 3 روزے رکھتا، مجھ سے اجازت لے کر جاتا، 3 رکھتا، اور پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا۔ اللہ، صرف ہر مہینے 3 روزے، 3 روزے ہر مہینے، سال بھر کا ثواب۔ وہاں سال بھر کے روزے، فائدہ کچھ بھی نہیں، فرق کیا ہے؟ اس میں پیغمبر کی اتباع ہے، اس میں اتباع نہیں۔ بات کو سمجھے نا جی، اصل نقطہ یہی اتباع ہے۔ یہ دونوں چیزیں سمجھ رکھیں۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو دنیا کی زندگی میں 2 سوالوں کی زد میں ہے، ہر وقت، ہر وقت، ہر میدان میں 2 سوالوں کی زد میں ہے۔ ایک دائیں طرف سوال کھڑا ہے، ایک بائیں طرف سوال کھڑا ہے، اور یہ بندہ ان 2 سوالوں کی زد میں ہے۔ چاہے یہ شخص صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، ولی ہو، کوئی بھی 2 سوالوں کی زد میں ہے۔ دائیں طرف ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے، لماذا، کیوں نماز پڑھتا ہے، روزے کیوں رکھتا ہے، حج کیوں کرتا ہے، تلاوت کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال ہے، اس کے بہت سارے جواب ہے، صحیح جواب یہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اللہ کو راضی کرنے، بس یہ صحیح جواب ہے۔ بائیں طرف سوال کھڑا ہے،
کیفا، ٹھیک ہے عبادت تو اللہ کی کرتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن میرا سوال یہ کیفا، ان عبادات میں کس کس طریقے کو اختیار کرتا ہے؟ اس میں غلط جواب ہے، باپ دادے کا طریقہ، خاندان کا طریقہ، برادری کا طریقہ، استادوں کا طریقہ، غلط ہے۔ صحیح جواب یہ طریقہ محمد مصطفیٰ کا۔ یہ دو سوال ہیں، اور ہر شخص دنیا کے ہر میدان میں ان دو سوالوں کی زد میں ہے۔ لہذا واپس آئیے احسان کی طرف۔ احسان کو پتہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت کے میدان میں 3 درجے ہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، ایک ہے احسان۔ جب یہ تینوں الفاظ جمع ہو جائیں، یہ جمع کا لفظ یاد رکھنا، میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ جب جمع ہو جائیں ایمان اسلام، آج بتا رہا ہوں کہ جب اسلام، ایمان اور احسان جمع ہو جائے تو جس میں اسلام ہوگا اس کو مسلم بولتے ہیں، جس میں ایمان ہوگا اس کو مومن بولتے ہیں، جس میں احسان ہوگا اس کو محسن بولتے ہیں۔ تو بالاتفاق ان تینوں میں عبادت کے میدان میں سب سے چوٹی کی چیز جو ہے وہ احسان ہے۔ جو محسن ہے وہ مومن بھی ہے، مسلم بھی ہے، لیکن جو محسن نہیں ہے وہ مومن تو ہے، مسلم بھی ہے، لیکن محسن نہیں ہو سکتا۔ سب سے چوٹی کا درجہ محسن بننا ہے، احسان ہے۔ جو محسن ہے وہ مومن بھی ہے، مسلم بھی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو بندہ محسن نہیں ہے وہ مومن تو ہے، مسلم ہے، لیکن محسن نہیں ہو سکتا۔ یہ چوٹی کا درجہ، چوٹی کا درجہ۔ نبی علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے، امام باقی لے کر آئے ہیں، امام احمد بن حنبل لے کر آئے ہیں، طویل حدیث، طویل حدیث۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ محسن ہے، جو بندہ محسن ہے، اس کے بارے یہ سوچنا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی لمحے کے لیے جہنم چلا جائے، یہ سوچنا بھی اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ محسن مومن کو، مسلم کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، لیکن جہنم دکھلائے گا ضرور کہ یہ جہنم ہے، تم بچ گئے، اچھے کام کیے، اطاعت کی، فرمانبرداری کی، یہ جہنم ہے۔ لیکن محسن کو اللہ جہنم دکھلائے گا بھی نہیں۔ اللہ اس کو دکھلائے گا بھی نہیں کہ جہنم کہتے کس کو۔ چوٹی کا عمل ہے۔ اس لیے حکم کیا ہے اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو کہ محسن بن جاؤ، اور یہ اللہ کے ساتھ احسان کی شکل ہے۔ مخلوق، یہ بھی ایک تفصیل ہے جس کا مختصر وقت اجازت نہیں دے رہا، یہی ہے کہ دنیا میں رہ کر آپ کوشش کریں بھلائیاں کر کے جائیں۔ کن کے ساتھ؟ جو آپ کے ساتھ برائیاں کریں۔ یار ایک بندہ آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، یہ تو بدلہ ہے، یہ تو وٹا سٹا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ اچھا تھا، آپ بھی اچھے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ ملتا جلتا تھا، آپ بھی ملتے جلتے ہیں۔ آپ کی وہ دعوتیں کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ آپ کے وہ کام آتا ہے، آپ بھی اس کے کام آتے ہیں۔ نہیں، احسان یہ ہے زندگی میں جو کبھی بھی آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرے، ہمدردی نہ کرے، خیر خواہی نہ کرے، زندگی بھر آپ اس کے ساتھ بھلائیاں کرتے ہیں، یہ احسان ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔